اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ٹائم ناؤ پاکستان کے ساتھ میں ہوں سلمان لقمان. آج ہم موجود ہے سرگودا میں اور بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے سیگمنٹ میں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں. ان کا نام ہے انصر اقبال حرل صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف سرگودا کے. سر بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ان کا جو ہے ٹکٹ ہولڈر بھی ہے 74 سے. سر بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے سیگمنٹ میں اپنا قیمتی وقت دیا. کیا کہیں گے سر، موجودہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پی ڈی ایم بھی جلسے کر رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پورے 5 سال نہیں کر سکتے حکومت کے. اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 سال والی بات تو ایسے ہی ایک لطیفہ ہی سمجھتے ہیں ہم. پی ڈی ایم کا آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم نے جب یہ تحریک شروع کرنی تھی تو بڑے وعدے وعید اور نعرے اور زور شور تھا. اس کے بعد دیکھ لیا کہ ان کے جلسوں کو بھی دیکھا جا چکا. اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کا کہا، انہوں نے استعفے دینے کے کہا، وہ بھی ساری چیزیں سامنے ہیں. خود ہی ایک بات کرتے ہیں اور خود ہی اس سے بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب نے تو ڈے فرسٹ سے کہا تھا کہ کریں آپ جلسے جلوس کریں، استعفے دیتے ہیں تو استعفے دیں، ہم آپ کے استعفے منظور کریں گے، ہم الیکشن کروائیں گے. تو اس کے بعد صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں. مریم نے تو لاہور جلسے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اسی جلسے میں آر یا پار ہو جائے گا. تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہاں کتنے لوگ آئے یا کس طرح ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے لوگ باہر نکلیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ کسی کی کرپشن بچانے کی. اب وہ وقت گزر گیا کہ جب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ بھی کوئی 0.1% بھی کوئی ایسی چیز ہو. 5 سال الحمدللہ پورے کرے گی پاکستان تحریک انصاف. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا، کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہے انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے کئی جو انہوں نے رہنما ہیں ان کو گرفتار کروایا. اب شہباز شریف کی بات کر لیں یا آپ حمزہ کی بات کر لیں، نیب کے کیسز جو سامنے آئے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ جو کیسز ہیں یہ جھوٹے کیسز ہیں. اس کے علاوہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، نون لیگ پہ یا پیپلز پارٹی پہ جتنے بھی کیس بنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ماسوا ایک شہباز شریف کے کیس کے باقی سارے پچھلی حکومتوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہی کیس چل رہے ہیں. اسی لیے شاید وہ اتنے مضبوط بھی کیس نہیں ہیں. وہ جب کیس بنائے جاتے تھے تو اس میں یہ بھی رکھی جاتی تھی گنجائش کہ اس کو وڈرا بھی کرنا ہے. ایک ہی کیس شہباز شریف پہ بنا ہے جو اس پی ڈی اے کی گورنمنٹ میں بنا ہے، اور وہ کیس اتنا مضبوط ہے اور اتنی ایویڈنس ہے اس میں، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو وہ تو 100% وہ کیس نے سزا ہونے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. حمزہ کا کیس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. حمزہ کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کو اگر میرٹ میں کرنا ہے تو آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا. تو کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. انتقام کس چیز کا لینا ہے؟ اگر ایک بندہ کرپشن کرتا ہے اور اس کو اس کرپشن میں کوئی ادارہ گرفتار کرتا ہے، کوئی اینٹی کرپشن ادارہ، تو اس میں کوئی انتقام کا تو بالکل نہیں کہنا چاہیے. کوئی انتقام والی بات نہیں ہے. کیس ہے ان پہ اور وہ اپنے اس کو فیس کر رہے ہیں. عدالتیں فیصلہ کریں گی، اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کو سزا ہو جائے گی. اچھا سر، یہ جو کہا جاتا ہے یہ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عوام بھی جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی کو قابو کریں گے، لیکن یہ کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. آپ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ ہمارے دور حکومت میں، نواز شریف شہباز شریف کے دور حکومت میں مہنگائی اتنی نہیں تھی. خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے عوام سے وہ وعدے وفا نہ ہوئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو مہنگائی پہلے سے زیادہ ہو گئی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں مہنگائی نہیں، مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس کی ریزن بھی دیکھنی چاہیے. دیکھیں، ڈالر کو ایک مصنوعی طریقے سے روکا گیا تھا. جب ڈالر کو روکنے کے لیے اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا تھا، قرضے لے کے اس کو روکا جا رہا تھا. تو اس کو اب جب انہوں نے فری کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، جہاں پہ وہ ایکچوئل پوزیشن ہے اس پہ جائے گا، تو اس پہ مہنگائی تو آنی تھی. لیکن انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آئیں گی اور یہ حالات بہتر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سسٹم کو چلایا جاتا ہے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال پورے کرنے اور لوگوں کو کچھ دکھا کر کے تو میں نے اگلے 5 سال لینے ہیں، تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ پر کیا رہ جاتا ہے پیچھے. اتنے قرضے چڑھتے اور اس کو سود در سود پیسے واپس ہو رہے ہیں. ابھی اکثر میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی 10 ارب ڈالر تو خان صاحب نے بھی، پی ٹی آئی حکومت نے بھی قرضہ لے لیا، لیکن یہ دیکھتے نہیں ہے کہ واپس کتنا ہو چکا ہے.
یہ ایک دفعہ کسی چیز کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے نا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس کمرے میں اگر گند ہو اور کارپیٹ کے نیچے رکھا جائے تو جب اس کو صاف کریں گے تو اس کی بدبو آئے گی. وہ چیزیں ایک دفعہ یہ ہونی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے. میں تو اس قوم کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے برداشت کیا. بڑے کٹھن مراحل تھے جس سے گزرے ہیں وہ، لیکن اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی. مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ڈی پی بڑی زبردست آ رہی ہے. شاید پنجاب کی تاریخ میں اتنی ڈی پی اچھی نہیں آ رہی جتنی اس میں وہ فنڈ رکھے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی. باقی بھی چیزیں ساری اسٹریم لائن ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں، وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. اب ایک چھوٹا سا بھی ایشو ہو نا، اس کو سالو کرنے کے لیے جتنا خرابی ہو چکی تھی اس میں یقیناً ٹائم لگتا ہے، تو وہ ٹائم اب گزر چکا. اب انشاءاللہ بہتری. سر وزیر آباد میں الیکشن بھی ہے، آپ کے سامنے ہے، تیاری کیسی چل رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس مرتبہ؟ ظاہری بات ہے چھوٹی بڑی سیٹیں دونوں ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں ویسے زیادہ اویئر نہیں ہوں اس الیکشن کے حوالے سے، چونکہ ہمارا وہ ریجن بھی پارٹی کا جو بنایا ہوا ہے کہ ایک سینٹرل پنجاب ہے، اس کے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں کمپین. تو انشاءاللہ جیتے گی پی ٹی آئی. میں پر امید ہوں کہ وہاں بھی مقابلہ تو یقیناً ہے، لیکن ابھی حالات بھی پی ٹی آئی کے ایسے ہیں کہ ابھی سے کچھ چیزیں بہتر ہونی شروع ہونی ہیں، تو اس لیے مقابلہ سخت ہے. لیکن 2023 میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. سرگودا کے حوالے سے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کچھ بتائیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے سرگودا بھی ایک فیمس سٹی ہے، تو آپ یہاں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں سرگودا ڈویژن کے، تو کیا کہیں گے کس طریقے سے یہاں پہ نظام چل رہا ہے پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے بھی؟ اور دوسرا، کیا پی ٹی آئی نے اب تک جو ان کے انصر مجید صاحب بھی یہاں کے منسٹر ہیں، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، تو کتنے ڈیولپمنٹ کام جو ہے یہاں پر کروائے ہیں اور کس طریقے سے؟ کیونکہ پنجاب میں خصوصاً کیا پورے پاکستان میں پانی کا بہتر مسئلہ یہ تھا کہ پانی جو تھا سیوریج ملا آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہے مسئلہ جی، یہاں پہ بھی سیوریج کا جس طرح باقی پنجاب میں ہے، اسی طرح سرگودا سٹی میں بھی اور کچھ تحصیلیں ہیں ان میں بھی یہ پانی کے مسائل ہیں. زیر زمین پانی صاف نہیں ہے، سیوریج کے بہت زیادہ ایشو ہیں. لیکن ابھی مجھے منسٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ سی ایم صاحب نے ایک پیکیج دیا ہے 8 سے 10 ارب روپے کا سرگودا کے لیے اور سیوریج کے لیے. تو پچھلے دنوں گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو صاف پانی کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم نیکسٹ منتھ اس پہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں. اسکیمیں ہم سے انہوں نے منگوا لی تھی، جو فلٹریشن پلانٹ وغیرہ جہاں پہ لگنے ہیں صاف پانی کے حوالے سے. تو ابھی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اب وہ دن آ چکے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتی نظر آئیں گی. ہیلتھ کے حوالے سے کوئی یہاں پہ جو مختلف ہاسپٹلز ہیں یا ادویات ہیں، کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں میں سی ایم صاحب نے جو آپ کو پتہ ہے سہولت کارڈ کا بھی اجرا کیا، اس کے بعد جو ہے صحت انصاف کارڈ کا بھی اجرا کیا، یہاں پہ سرگودا میں کس طریقے سے اس پر کام چل رہا ہے؟ جی صحت کارڈ کے لیے اور پہلے تو انہوں نے بنایا تھا کہ سروے کی ایک کمپنی بنائی تھی، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ سروے کر کے تو ڈیٹا بھیجتی تھی، اس کے بعد کارڈ بن کے آتا تھا. ابھی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں ہر بندے کو کارڈ دینا ہے. اس کے بعد وہ سروے کی تو ضرورت نہیں ہے، اب نادرا سے اٹھائیں گے ڈیٹا تو وہ کارڈ بنیں گے. تو 30 جون تک 6 کروڑ لوگوں کے تو کارڈ 30 جون تک ٹارگٹ دیا ہوا ہے بنیں گے، اور دسمبر اینڈ تک 30 دسمبر تک انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ جو ہے ہر بندے کو مل جائے گا. اور اس کے بعد بہت سارے ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشو ہیں وہ انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے. باقی کچھ شروع میں کچھ پرابلم رہے تھے کہ میڈیسن وغیرہ ہاسپیٹل میں ان کی فراہمی جو تھی وہ اس میں تعطل رہا ہے، لیکن اب الحمدللہ ٹھیک ہے. سارے ہاسپیٹلز میں میڈیسن بھی اویلیبل ہوتی ہے، تو اسپتال بھی اچھے طریقے سے چل رہی ہے. لیکن ہیلتھ کارڈ بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ غریب آدمی کے لیے تو خاص کر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو ہیلتھ کارڈ جب ملے گا تو کم از کم ایک چیز سے تو وہ سیف ہو جائے گا کہ میرا اگر خدا نخواستہ کوئی گھر میں بیماری آتی ہے تو میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں کارڈ سے ان کا. سر آخر میں ہمارے دیکھنے میں ناظرین کو کوئی آپ اپنی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو لوگوں نے وہی 100 دن کا پی ٹی آئی نے ایک ٹارگٹ دیا، خان صاحب نے 100 ڈیز کا، اس پہ کام شروع ہو گیا. 100 ڈیز گزرنے کے بعد لوگوں نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا کہ دیکھیں جی کیا تبدیلی ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر خان صاحب نے ایک انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کرائی آتے ہی، تو اس میں
یہ نہیں لوگوں نے سوچا کہ اس ملک پہ بہت بڑا مافیا ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, بڑے بڑے پلازے اور محلات بنائے ہوئے ہیں, اور ان سے واگزار کرانے کے لیے اگر گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو اس میں کوئی چھوٹا بندہ بھی جس نے ناجائز تجاوزات کی تھی وہ بھی اس کی زد میں آیا تو اس کے پہ بہت شور شرابہ ہوا کہ یہ تو لوگوں کو گھر بنا کے دینے کے بجائے گرانے شروع کر دیے. لوگ ٹائم سے سمجھتے ہیں چیزیں. اب وہی ڈرائیو چل رہی ہے, تب ہر بندہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ زبردست کام ہے جی, کتنے اربوں روپیہ پنجاب گورنمنٹ نے جو لوگوں نے قبضے کی تھی زمینیں واپس واگزار کرا لی ہیں, ایک اچھا سٹیپ تھا. لیکن مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں, سٹل ہیں. تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ عوام کا شکریہ کہ انہوں نے پھر بھی خان صاحب کا ساتھ دیا اور یہ تکلیف برداشت کی, 2.5 سال برداشت کی, اور انشاءاللہ اب ہمیشہ کے لیے یہ جو مسائل تھے ہمارے عرصے میں چھٹکارا ملے گا. ابھی جس طرح دیکھیں خان صاحب نے ڈیم بنانے کا آغاز کیا ہے, تو جب وہ کوئی کسی نے تو سٹیپ لینا تھا, اور وہ ڈیم تو 10 سال بعد اگر کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی مائلیج دے گا تو 10 سال بعد ملے گا, لیکن یہ ایک لیڈر ہی کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان تو وہ شعبدہ بازی میں ہی رہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز بناؤں, کوئی ایسی میٹرو, کوئی ایسی ٹرین چلاؤں کہ جس کو لوگ دیکھ کے تو مجھے اگلے سال الیکشن میں ووٹ دے دے. لانگ ٹرم پالیسی صرف کوئی لیڈر ہی دے سکتا ہے, وہ بغیر دیکھے کہ میں نے الیکشن میں جانا ہے یا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ عمران خان ہی ایک لیڈر ہیں جنہوں نے اس طرح کے سٹیپ لیے ہیں جو لانگ ٹرم ہیں, جن کے رزلٹ تو شاید آنے والی نسلیں دیکھیں گی, لیکن انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بدل جائے گا. بہت شکریہ جی. انصر اقبال ہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سرگودا ڈویژن کے. ان سے آج ہماری گفتگو جاری تھی. اس کے علاوہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں 74 سے, ان کا جو ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. سر بہت شکریہ اگین, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے پیچھے نہیں ہے. اس کے علاوہ جو خان صاحب ہیں وہ مہنگائی کے اوپر بھی قابو کریں گے, کیونکہ جو ملک کا قرضہ تھا وہ پہلے اتارا جا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے ملک کی بہتری کو دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے جو آج کا سیگمنٹ ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگا. انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے, تب تک دیکھتے رہے گا ٹائم ناؤ پاکستان. مجھے اور انصر اقبال صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.